اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا باب، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے زہد و فقر کے بیان میں۔ اس بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا معمول اور اس کے واقعات جو اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود اختیار فرمائی ہوئی ہے اور پسند کی ہوئی تھی، اتنی کثرت سے حدیثوں کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں کہ ان کا مثال کے طور پر بھی جمع کرنا مشکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فقر مومن کا تحفہ ہے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہاڑوں کو سونا بنا دینے سے انکار۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ پیش کیا کہ میرے لیے مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جاوے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ، مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں، تاکہ جب بھوکا ہوں تو تیری طرف زاری کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب پیٹ بھروں تو تیرا شکر کروں، تیری تعریف کروں۔ فائدہ: یہ ذات مقدس کا حال ہے جس کے ہم نام لیوا ہیں، اور اس کی امت میں ہونے پر فخر ہے، جس کی ہر بات ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وسعت طلب کرنے پر تنبیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر کی حالت۔ بیویوں کی بعض زیادتیوں پر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ 1 مہینے تک ان کے پاس نہ جاؤں گا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، اور علیحدہ اوپر ایک حجرے میں قیام فرمایا تھا۔ لوگوں میں یہ شہرت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے گھر میں تھے۔ جب یہ خبر سنی تو دوڑے ہوئے تشریف لائے۔ مسجد میں دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج اور غصے کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بیبیاں بھی سب اپنے اپنے گھروں میں رو رہی ہیں۔ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، وہ بھی مکان میں رو رہی تھیں۔ فرمایا کہ اب کیوں رو رہی ہے؟ کیا میں ہمیشہ اس سے ڈرایا نہیں کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کیا کر؟ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں ایک جماعت ممبر کے پاس بیٹی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے، مگر شدت رنج سے بیٹا نہ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرما تھے اس کے قریب تشریف لے گئے، اور حضرت رباح رضی اللہ عنہ ایک غلام کے ذریعے سے جو 2 باری کے زینے پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے، اندر حاضری کی اجازت چاہی۔ انہوں نے حاضر خدمت ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے اجازت مانگی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت رباح رضی اللہ عنہ نے آ کر یہی جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا کہ میں نے عرض کر دیا تھا، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مایوس ہو کر ممبر کے پاس آ بیٹھے، مگر بیٹا نہ گیا۔ تو پھر تھوڑی دیر میں حاضر ہو کر حضرت رباح رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اجازت چاہی۔ اسی طرح تین مرتبہ پیش آیا کہ یہ بےتابی سے غلام کے ذریعے اجازت حاضری کی مانگتے، ادھر سے جواب میں سکوت اور خاموشی ہوتی۔ تیسری مرتبہ جب لوٹنے لگے تو حضرت رباح رضی اللہ عنہ نے آواز دی اور کہا کہ تمہیں حاضری کی اجازت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں ہے، اس وجہ سے جسم اطہر پر بوریے کے نشانات بھی ابھر آئے ہیں۔ حضور خوبصورت بدن پر نشانات صاف نظر آیا ہی کرتے ہیں، اور سرہانے ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چال بری ہوئی ہے۔ میں نے سلام کیا اور سب سے اول تو یہ پوچھا کہ آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد میں نے دل بستگی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے، مگر جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ انصار کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں۔ ان کو دیکھ کر قریش کی عورتیں بھی اس سے متاثر ہو گئیں۔ اس کے بعد میں نے ایک آدھ بات اور کی جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تبسم کے آثار ظاہر ہوئے۔ میں نے یہ دیکھا کہ گھر کا کل سامان یہ تھا: 3 چمڑے بغیر دباغت دیے ہوئے اور 1 مٹھی جو ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے،
اور ایک مٹھی جو ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے، میں نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھا تو اس کے سوا کچھ نہ ملا، میں دیکھ کر رو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہ روؤں کہ یہ بوریے کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر پڑ رہے ہیں اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو میرے سامنے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ آپ کی امت پر بھی وسعت ہو، یہ روم و فارس بے دین ہونے کے باوجود کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان پر تو یہ وسعت، یہ کیسر و کسرا تو باغوں اور نہروں کے درمیان ہوں، اور آپ اللہ کے رسول اور اس کے خالص بندہ ہو کر یہ حالت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے لیٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عمر، کیا اب تک اس بات کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہو؟ سنو، آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہت بہتر ہے۔ ان کفار کو طیبات اور اچھی چیزیں دنیا میں مل گئیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے استغفار فرمائیں کہ واقعی میں نے غلطی کی۔ فائدہ: یہ دین اور دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے لاڈلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ہے کہ بوریے پر کوئی چیز بچی ہوئی بھی نہیں، نشانات بدن پر پڑے ہوئے ہیں، گھر کے ساز و سامان کا حال بھی معلوم ہو گیا۔ اس پر ایک شخص نے دعا کی درخواست کی تو تنبیہ فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا کہ ایک چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چال بری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیا تھا؟ فرمایا کہ ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیتی تھی۔ ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اگر اس کو چہرا کر کے بچھا دوں تو زیادہ نرم ہو جائے، چنانچہ ہم نے بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو فرمایا کہ رات کیا بچھا دیا تھا؟ ہم نے عرض کیا کہ وہی ٹاٹ تھا جو اس کو چہرا کر دیا تھا۔ فرمایا اس کو ویسا ہی کر دو جیسا پہلے تھا، اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں مانع بنتی ہے۔ اب ہم لوگ اپنے نرم اور روئی دار گدوں پر بھی نگاہ ڈالیں کہ اللہ نے کس قدر وسعت فرما رکھی ہے، اور پھر بھی بجائے شکر کے ہر وقت تنگی کی شکایت ہی زبان پر رہتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔